ٹائم بھی تقریباً نزدیک ہو چکا ہے۔ قربانی کے حوالے سے پہلی بات، قربانی ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ ذرا جلدی جلدی بولیے گا، ٹائم کم ہے، میری بات کا آپ نے جواب دینا ہے۔ قربانی کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جی اپنے گھر کھان واسطے کر دیو تو پھر بے شک نہ بولو، پھر خیر ہے۔ قربانی ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ سنت کس کی ہے؟ جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی۔ سنت کس کی ہے؟ جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی۔ ایک بات، اب قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا دکھاوا نہ کیا جائے، اس کا دکھاوا نہ کیا جائے، اس کا دکھاوا نہ کیا جائے۔ اور سب سے ضروری بات، جب قربانی کرنی ہے تو خاص اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کی جائے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جائے۔ تو جب انسان خالصتاً اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، تو جب چھری چلتی ہے نا جانور کی گردن پہ، اسے ذبح کیا جاتا ہے، چھری چلتی ہے، تو اس کا جو پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ قربانی کرنے والے کے 70 درجات بلند کر دیتا ہے۔ یہ قربانی کرنے والے کے لیے سب سے چھوٹا اجر ہے، سب سے چھوٹا اجر ہے۔ 70 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 70 درجات، اور 70 گناہ معاف کیے جاتے ہیں ہر قطرے کے بدلے۔ ایک قطرے کے بدلے 70 درجات بلند کیے، ایک قطرے کے بدلے 70 گناہ معاف ہو گئے۔ جتنے قطرے خون کے زمین کے اوپر گریں گے اتنے درجات بلند ہوں گے، اتنے گناہ معاف ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو شرائط ہیں وہ سن لیں۔ قربانی واجب ہونے کی شرط کہ کس کے اوپر واجب ہے؟ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ سب سے پہلی شرط ہے قربانی کرنے کے لیے مسلمان ہونا، یہ شرط ہے۔ غیر مسلم پہ قربانی واجب نہیں ہے، غیر مسلم پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے مقیم ہونا، دوسری شرط ہے مقیم ہونا، مکان اپنا ذاتی ہو، اس کے اندر مقیم ہو، اس جگہ کا رہنے والا ہو۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسری بات، آزاد ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ آگے، عاقل ہو، عقل والا ہو، عقل رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ مجنون جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، قربانی کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب ہو، یعنی ضروریات اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس پیسے ہوں، ضروریات اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس نصاب ہو تو قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ اگر ضروریات اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ آگے سب سے بڑی بات، ادھار جانور لے کر قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ ادھار جانور لے کر یار میرے پیسے آنے ہیں، میں تمہیں عید کے بعد پیسے دے دوں گا، اگر عید کے بعد زندہ نہ رہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں نا جی، عید والے دن بندوں کی وفات ہو جاتی ہے۔ مفتی سعید احمد باروی صاحب تھے سمانہ شریف کے اندر، عید والے دن صبح ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، عید والے دن صبح ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یہ تو مالک کا کام ہے نا بھائی،
تو ادھار لے کر قربانی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح ادھار پیسے اٹھا کر بھی قربانی نہیں کرنی چاہیے. اور آگے جو بندہ کسی کا حق کھا رہا ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اور جو بندہ سود کا کاروبار کرتا ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. جانور خرید کر اس کی تشہیر کرنا کہ میں نے جی اتنے لاکھ کا لیا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. تشہیر نہیں کرنی چاہیے، اچھی بات نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں ایسی قربانی قبول نہیں ہوتی. ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو ذی الحج کے یہ 10 دن بڑے ہی محبوب ہیں. کوئی اور دن اتنا محبوب نہیں ہے جتنے یہ 10 دن محبوب ہیں. ان 10 دنوں کے اندر جتنی بھی استغفار کر سکتے ہو کرو. اور کچھ لوگوں کو اللہ نے وسعت عطا کی ہے، وہ حج پر جا چکے ہیں، انہوں نے وہاں پہ قربانیاں کرنی ہیں. اللہ نے ان کا وہاں پہ نظام لگا رکھا ہے. اور جو ادھر موجود ہیں اللہ نے ان کو بھی اس کام پہ لگا دیا ہے. ان میں سے بھی بہت ساروں کو استطاعت عطا کی ہے کہ تم بھی قربانیاں کرو اور دوسرے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. اور حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وظیفہ بتایا ان 10 دنوں کا، مکمل 10 دنوں کا. جتنے باقی رہ گئے ہیں، جو نہیں کر سکے وہ تو بس جو گزر گئے وہ گزر گئے، آگے کے لیے سماعت فرمائیں. جو باقی رہ گئے ہیں، حضور نے جو وظیفہ بتایا، حضور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، الحمدللہ. یہ حضور نے وظیفہ بتایا ہے. ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے، استغفار بھی کثرت سے کرنا چاہیے. اور ایک اور بات کہ میں نے قربانی لی یا آپ میں سے کسی نے قربانی لی، تو پھر ہم قربانی لے کے نا تو فردن بندے سے پوچھتے ہیں تو قربانی لی ہے بھائی، تو نے قربانی لی ہے. یہ الفاظ بھی نہیں کہنے چاہیے. یار اگر اللہ نے سب پر قربانی واجب نہیں کی، میں اور آپ کون ہوتے ہیں سب پر قربانی واجب کرنے والے؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اگر آپ نے قربانی دینی ہے نا تو قربانی دیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو استطاعت دیا قربانی کرنے کی. بس اگر آپ اسی بات پہ شکر ادا کرتے رہے نا تو میرا نہیں خیال کرتا کہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہے. اور جتنے تردد سے، جتنی اعلیٰ ظرفی سے اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں، اسی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ یہ نہ خیال کریں کہ میرے دروازے پہ کوئی آئے گا گوشت لینے تو میں دوں گا، شاپر میں ڈال کے دوں گا اور پتہ چلے گا لوگوں کو یہ گوشت بانٹ رہا ہے. نہ، لوگوں کی تضحیق نہ کیا کریں، ان کی عزت نفس کے ساتھ نہ کھیلا کریں، بلکہ یہ خیال کیا کریں کہ یار فلاں گھر ماڑا ہے، کمزور ہے. قربانی کئی بندے نا جان بوجھ کے بھی نہیں لیتے، استطاعت بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، جان بوجھ کے نہیں لیتے. اچھا چل یار کوئی نہیں، اگلے سال بڑی کر لیں گے، ایج کی رہن دو، آج کی خرچہ بڑا ہو گیا، استطاعت بھی ہے، سارا کچھ ہے، قربانی پھر بھی نہیں کرتے. ایسے بندوں کو قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے. صاحب استطاعت ہے، لے کرے،
اچھا جو صاحب استطاعت نہیں ہے ان کو ڈھونڈیں، ان کے گھروں کا خیال کیا کریں. یہاں پہ خیال کریں گے تو اللہ آپ کا بھی خیال کرے گا. ایک واقعہ اسی اسنا میں یاد آ گیا. وہ ابکری والے بزرگ ہیں لاہور کے اندر، ان کا ایک وہ بات سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے ایک ملنے والے تھے، وہ کالونی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ قربانی کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کالونیوں کے اندر ہر بندے نے قربانی کرنی ہوتی ہے، کمارا بندہ تو بیٹھا نہیں ہوتا. تو وہ گوشت ایسے ہی نا ایک دوسرے کے گھروں کے اندر ہی گھومتا رہتا تھا. بیوی ان کی بڑی بیمار رہتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آئے. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے اس دفعہ قربانی جو ہے نا اپنے گاؤں جا کے کرنی ہے، گاؤں جا کے کرنی ہے. وہ کہتے جی اس میں کیا حکمت ہے؟ کہ میں نے کہا جی بس جا کے گاؤں کرنی ہے. گاؤں جا کے قربانی کی تو بہت سارے ایسے بندے آ گئے جنہوں نے قربانی دی ہی نہیں تھی، ان کے پاس استطاعت ہی نہیں تھی. وہ قربانی کا گوشت انہوں نے جو اپنے لیے رکھنا تھا رکھا، باقی سارے کا سارا تقسیم کر دیا. اب وہ اس کی بیوی خواب دیکھتی ہے کہ اس کو الٹی آئی ہے، الٹی اس کے اندر بے بہا بچھو اس کے اندر سے نکلے ہیں، بے بہا قسم کے مختلف اقسام کے کیڑے نکلے ہیں. کہتے ہیں جیسے ہی وہ واپس اپنے گھر شہر آئے نا تو اس کی بیوی جو ہے اس کی طبیعت بحال ہونا شروع ہو گئی، بحال ہونا شروع ہو گئی. اب یہ ساری بات بتانے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ کہ قربانی کی میں نے کی تو میں نے اس بندے کے گھر پہ گوشت دیا جس نے دوسرے نے بھی قربانی کی ہے، اس لیے کہ اس کے گھر سے مجھے بھی آئے گا. نہیں بھائی، ایسے نہ کیا کرو. جو قربانی کی ہے اس کو اکٹھا مکس کرو. یہ نہیں ہے ران رکھ لی، چانپیں رکھ لی، گردن رکھ لی، پٹھ رکھ لی، باقی سارا جلباں کٹھیاں کیتیاں تے پا کے شاپر چ دے دیتیاں. چربی کٹھی کی پا کے دیتی جاؤ، چربی پکا کے کھا لو. ایسے قربانی قبول نہیں ہوتی. سارا گوشت اکٹھا کرو، اس کو مکس کرو، مکس کر کے اس کے 3 حصے کرو. غربا و مساکین کا حصہ نکالو، اپنے عزیز و اقربا کا حصہ نکالو، اپنا حصہ نکالو. اس طرح قربانی قبول ہوتی ہے. ہاں باقی قربانی کا گوشت کتنی دیر رکھا جا سکتا ہے؟ آخری بات کرتا ہوں، قربانی کا گوشت کتنی دیر رکھا جا سکتا ہے؟ قربانی کا گوشت بے شک جو آپ نے اپنا حصہ رکھا ہے، بات غور کیجئے گا. یہ بات نہ کہیے گا کہ شاہ صاحب نے کہہ دیا تھا کہ قربانی کا گوشت سارا سال کھایا جا سکتا ہے تو بکرا ہم نے سارے سال کے لیے رکھ لیا. نہیں نہیں نہیں، بکرے کے 3 ہی حصے ہونے ہیں. جو آپ نے اپنے لیے حصہ رکھا ہے گھر کے لیے، وہ آپ سارا سال کھائیں. کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یہ جو محرم والا معاملہ ہے نا، محرم سے پہلے ختم کرنا، یہ کہیں نہیں لکھا، نہ کہیں آیا ہے. سارا سال کھائیں، کوئی حرج والی بات نہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو اپنا حصہ رکھنا ہے وہ سارا سال کھائیں. یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارا ہی فریج کے اندر یہ نہ کیجیے گا. اللہ کریم آپ کی اور میری جو دی ہوئی قربانی ہے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ڈاکٹر صاحب تشریف نہیں لائے. جن احباب نے مسجد کی خدمت کرنی ہے، بار اعلان جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، جلدی اٹھے. جن احباب نے مسجد کی خدمت کرنی ہے وہ جلدی مسجد کی خدمت کرتے ہیں. 52 منٹ جو ہے وہ 1 بج کے ہو چکے ہیں. اللہ کریم